بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور رکانہ پہلوان۔ رکانہ بن عبد یزید نامی ایک خوبصورت بہادر اور ذہین مرد تھا۔ یہ عرب کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ بہت سارے پہلوان آئے جنہیں اس نے ایک ہی داؤ میں پٹک کر اٹھنے کے قابل نہ چھوڑا۔ وہ وحشی انسان تھا، صرف لڑنا مارنا جانتا تھا۔ ایک دفعہ مسلمانوں کو تنگ کرنے والے 3-4 آدمیوں نے ایک دن رکانہ پہلوان کو خوب کھلایا پلایا اور اس سے کہا کہ محمد جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ کسی کے ہاتھ نہیں آتا، نہ اپنی تبلیغ سے باز آتا ہے اور نہ ہی کسی سے ڈرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کے جادو میں آتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم اسے سیدھا نہیں کر سکتے؟ رکانہ نے کہا کہ کیا تم میرے ہاتھوں سے اس کی ہڈیاں توڑوانا چاہتے ہو؟ رکانہ نے بہت ہی بڑے تکبر بھرے لہجے میں کہا، لاؤ اسے میرے مقابلے پہ، لیکن کہیں وہ میرا نام سن کر مکے سے بھاگ تو نہیں جائے گا۔ پھر اس نے کہا، نہیں، میں اس کے ساتھ لڑنا بھی توہین سمجھتا ہوں۔ اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی۔ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے، لیکن سوچتے رہے کہ محمد کو رکانہ کے ہاتھوں گرا کر اس کا تماشا بنایا جائے۔ مکے کے یہودی خاص طور پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آتے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ انہیں پتہ چل گیا کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو اکسایا ہے کہ وہ رسول کریم کو کشتی کے لیے للکارے، لیکن رکانہ نہیں مان رہا۔ ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا کہ اس کے قریب سے ایک بڑی حسین و جمیل لڑکی گزری۔ چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور اسے دیکھ کر مسکرائی۔ رکانہ وحشی تھا، وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا اور لڑکی سے کہنے لگا، کیا تم جانتی ہو کہ اگر ایک عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے۔ پھر پوچھا، کون ہو تم؟ تو اس نوجوان لڑکی نے جواب دیا، میں سبت بنت ارمن ہوں۔ اوہو، ارمن یہودی کی بیٹی، رکانہ نے کہا، اور لڑکی کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کر کے بولا، کیا میرا جسم تجھے اتنا اچھا لگتا ہے؟ اور کیا میری طاقت؟ تمہاری طاقت نے تو مجھے مایوس کر دیا۔ سبت نے اس کی بات کاٹ کر اکتائے ہوئے لہجے میں کہا، تم تو محمد سے ڈرتے ہو۔ کون کہتا ہے؟ رکانہ نے گرج کر پوچھا۔ سب کہتے ہیں، سبت نے کہا، اس لیے پہلے محمد کو گراؤ، میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی۔ اللہ کے بیٹوں اور بیٹیوں کی قسم، میں تیری بات پوری کر کے تیرے سامنے آؤں گا۔ رکانہ نے کہا، لیکن تو نے یہ غلط سنا ہے کہ میں محمد سے ڈرتا ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ میں اپنے سے کمزور سے لڑنا اپنی توہین سمجھتا ہوں، لیکن میں تیری بات پوری کروں گا۔ مشہور مورخ اتہاسکار ابن ہشام نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکانہ پہلوان کو کشتی کے لیے للکارا تھا، لیکن دوسرے مورخوں نے جو شہادت پیش کی ہے وہ صحیح معلوم ہوتی ہے کہ رکانہ نے محمد کو کشتی کے لیے للکارا اور اس نے کہا، میرے بیٹے تم بڑے دل اور بڑی جرت والے آدمی ہو۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو، لیکن مرد کی جرت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے۔ آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو۔ اگر تم مجھے گرا دو تو میں تمہیں اللہ کا بھیجا ہوا نبی مان لوں گا۔ اللہ کی قسم تمہارا مذہب قبول کر لوں گا، لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کی للکار کے جواب میں کہا، ٹھیک ہے، یہ لڑائی ایک بت پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی۔ اگر تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھول جانا۔ یہ خبر مکہ میں صحرا کی آندھی کی طرف پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور محمد کی کشتی کا مقابلہ ہوگا، اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا۔ قریش کا بچہ مرد و جن اور یہودی ہجوم کر کے آ گئے۔ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بہت تھوڑی تھی۔ وہ تلواریں اور برچھیوں سے مسلح ہتھیار بند ہو کر آئے، کیونکہ انہیں خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید قریش کشتی کو بہانہ بنا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں گے۔ عرب کا سب سے زیادہ طاقتور اور وحشی پہلوان رکانہ بن عبد یزید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر اترا۔ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک تنزیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھپکی کسی۔ آپ نے دعا پڑھی، بسم اللہ توکلت علی اللہ ربی و ربک اللہ۔ جاد المعاد میں علامہ ابن قیم نے یہ دعا نقل کی ہے، یعنی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اور اسی پر مجھے بھروسہ ہے جو میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ پھر آپ مکمل خاموشی اور اطمینان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے۔ رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوما جیسے شیر اپنے شکار کے گرد گھومتا ہے۔
कुफ्फार का हुजूम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहा था। मुसलमान खामोश थे, वो दिल ही दिल में अल्लाह को याद कर रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारों के दस्तों पर हाथ रखे हुए थे। फिर आनन फानन न जाने क्या हुआ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दांव खेला कि मुआर्रिख लिखते हैं कि आपने रुकाना को उठाकर जमीन पर पटक दिया और वो चारों खाने चित पड़ा था। सारे लोग दंग रह गए। रुकाना जख्मी शेर की तरह उठा और आपसे कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मुझ पर हमला उस वक्त किया जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं तुम्हारे दांव से नहीं, अपने पैर फिसलने से गिरा। आपने कहा चलो एक मौका और ले लो। रुकाना फिर हमला आवर हुआ और आपने फिर वही दांव खेला और दोबारा उसे पटक दिया। फैसला करने वालों ने फैसला कर दिया कि रुकाना हार गया। रुकाना फिर भी ना माना और कहा तुम लोग मानोगे नहीं, लेकिन दरअसल मोहम्मद ने मुझ पर दांव उस वक्त खेला जब मेरी पलक झपक गई थी और मैं देख नहीं पाया। फिर आपने कहा, सुन रुकाना, अगर तेरी आंख झपक गई थी और मेरा दांव उसी वक्त चला था तो एक और मौका ले ले, लेकिन ये कुश्ती आखिरी होगी। तीसरी बार रुकाना बहुत जोश खरोश के साथ आप पर झपटा। इस बार भी आपने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और उसे आनन फानन में ही तीसरी बार भी पटक दिया। भारी भरकम जिस्म 3 बार पटका तो कुश्ती जारी रखने के काबिल न रहा। सर झुका हार तस्लीम कर ली। अखाड़े से निकल आया। हुजूम पर सन्नाटा छा गया और मुसलमान नंगी तलवारें और बर्छियां हवा में लहरा लहरा कर और उछाल उछाल कर नारे लगा रहे थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ललकार कर कहा, रुकाना अपना वादा पूरा करो और ये ऐलान करो कि आज से तू मुसलमान है। रुकाना मुस्कुराया और कहा, मोहम्मद अपना इनाम लो और यहाँ से चलते बनो। क्या तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा समझ लिया है कि मैं अपना वादा पूरा करूंगा? मेरी आज तक की पूरी जिंदगी ही झूठ पर टिकी है। मुझे कसम है लातो उज्जा की, पहली बार जब तूने मुझे पटका था तो उस वक्त भी मैंने झूठ ही बोला था कि मेरा पैर फिसल गया है, और इसी तरह दूसरी बार भी झूठ बोला था कि मेरी आंख झपक गई थी। मेरा कोई पैर नहीं फिसला था और ना ही मेरी आंखें बंद हुई थी। वादा पूरा करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब कुश्ती का इनाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया जाने लगा तो आपने फरमाया, मेरा काम लड़ना और कुश्ती करना नहीं है, ये तो रुकाना का काम है, लिहाजा इनाम का असल हकदार भी वही है। फिर आप इनाम लेकर रुकाना के पास गए और इनाम उसके हाथों में थमाने लगे। रुकाना ने आज पहली बार आपका नूरानी चेहरा इतने नज़दीक से देखा था। उसके दिल ने गवाही दी कि ये चेहरा किसी झूठे शख्स का नहीं हो सकता। तो उस पर अजीब सी कैफियत तारी हो गई। इनाम को जमीन पर पटक दिया और डबडबाई आवाज में कहा, मुझे ये इनाम नहीं, वो इनाम चाहिए जो कुश्ती हारने पर मुझे मिलना था, यानी मुझे मुसलमान होना है। और फिर मजमा के सामने कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद लिखते हैं कि रुकाना ने फतह मक्का के दिन इस्लाम कबूल किया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये छोटी सी वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।